لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تو اسی طرح آگے چلتے ہوئے جو ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ آج مطلب تھوڑی سی بھی ہمیں کسی کے بارے میں ایک ہلکی سی بات پتہ چلے، ہم فوراً سے اس کو آگے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے کہ ٹیگ لائن لگی ملے گی کہ فلاں خاتون کی پرائیویٹ ویڈیو حاصل کرنے کے لیے نیچے کمنٹ میں یس لکھے، اور سارا جو ہے عوام اسی جستجو میں لگی ہوتی ہے کہ کسی طرح اس عورت کا پردہ ہماری آنکھوں کے سامنے چاک ہو جائے. اسی طرح سے اگر ہمیں کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ چلتی ہے، کوئی کسی کا عذر پتہ چلتا ہے، کسی کی کوئی ایک ویکنس ہمارے سامنے آ جاتی، چاہے وہ سائیکلوجیکل ویکنس ہو، فزیکل ویکنس ہو، ایموشنل ویکنس ہو، اس کا کوئی ایک فیملی ایشو چل رہا ہو، ہم اس کو فوراً لوگوں میں بتانے کے لیے نکل پڑتے ہیں. اس سے سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہم انسان اپنی بہتری کے لیے پھر کچھ نہیں کر سکتے. انسان آہستہ آہستہ جو ہے لوگوں کی ٹو میں لگنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے قرآن نے بھی منع کیا لا تجسسوا، سورہ حجرات میں کہ تجسس مت کرو. یہ پیچھے لگ جانا ایک دوسرے کے اور جا کے ان کے فیملی کے معاملات میں گھسنا، زبردستی دوسرے کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا. اچھا اگر کسی نے آپ کو کوئی اپنا مسئلہ بتا دیا، مائٹ بھی اس نے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بتا دیا ہو، اور آپ اس پردے کا خیال نہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کا دنیا میں عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائیں گے. سوچیں آپ کھڑے ہیں اللہ کے سامنے، اور آپ کے وہ گناہ جو صرف آپ جانتے تھے آپ کے ہاتھوں نے بولنا شروع کر دیے، آپ کی ٹانگوں نے بولنا شروع کر دیا، آپ کے اعضاء نے بولنا شروع کر دیا، اور وہ بولے جا رہا ہے، اور پیچھے آپ کی شاید بیٹی بھی کھڑی ہے، آپ کا بھائی بھی کھڑا ہے، آپ کا باپ بھی کھڑا ہے، آپ کی وہ بیوی بھی کھڑی ہے جس سے وہ ساری باتیں چھپی ہوئی تھیں. سوچے کہ اس طرح کیسا لگے گا آپ کو، اور محشر میں اور لوگ بھی کھڑے ہیں. شاید آپ آج بہت بڑے عالم ہوں، آپ وقت کے بہت بڑے لوگ آپ کو متقی و پرہیزگار سمجھتے ہوں، آپ توبہ کر چکے ہوں، لیکن آپ نے ابھی تک اس گناہ سے اپنی جان نہ چھڑائی ہو کہ آپ لوگوں کے عیب نہ چھپاتے ہو. اور سوچے یہ عیب پر اللہ ایسے پردہ ڈال دے کہ اللہ آپ کو تو بتائے اور پیچھے کوئی نہ سنے. اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے صرف آسان سی بات کہ لوگوں کی پردہ پوشی کریں. کسی کا معاملہ پتہ چل گیا اس پر خاموشی اختیار کریں، کسی کی کمزوری پتہ چل گئی خاموشی اختیار کریں، اور صرف اگر آگے بات بھی کرنی ہے تو خیر کے لیے کریں. اور یہ سوچیں کہ اگر یہی معاملہ میرے ساتھ پیش آئے اور اس طرح سے لوگوں میں وہ ورڈ آف ماؤتھ پھیل جائے تو آیا میں اس چیز کو سہ سکتا ہوں؟ میں کسی کی ایک بہن کی طلاق کی بات میرے تک پہنچی ہے، کل جب میری بہن کو طلاق مل جائے کیا میں یہ بات برداشت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے ہاں ایک بہت بڑی چیز پائی جاتی کہ وہ دوسروں کی پردہ پوشی فرماتے ہیں. یہاں تک کہ کسی کا کوئی عیب پتہ چل جائے، ایک روایت ملتی ہے اور ایک واقعہ ہے جو تاریخ سے ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے فرمایا کہ میری بیٹی ہے، وہ پہلے جو ہے کسی کے ساتھ عشق میں مبتلا ہوئی، پھر اس سے جو ہے گناہ ہو گیا، اور اس گناہ کے وہ غم میں اتنا کھولی کہ اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی. ہم نے اس کو جو ہے اس سے تو بچا لیا، اور وہ پھر جب بچ گئی تو اس نے تقوی کا رستہ اختیار کیا، پرہیزگاری کا رستہ اختیار کیا، اور وہ سیدھے رستے پر چل پڑی. اب کہ جب وہ اس رستے پر ہے تو اس کے لیے رشتہ آیا ہے،
کیا مجھے ان رشتے والوں کو اس کی وہ پچھلی بات بتانی چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں کو وہ بات بتانا چاہتے ہو جس بات پر اللہ نے پردہ رکھا ہوا، تو کوشش کریں کہ آپ کے پاس کسی کا کوئی عیب ہو، کسی کی کوئی کمی ہو، اگر آپ اس کی اس درد کو کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اگلوں تک اس کو ہنسی مذاق میں مت اڑائیں۔ ہمارا عمومی وتیرہ بن گیا ہے کہ ہر چیز کو بس مذاق میں میم بنا کے اگلے کی عزت اچھالنا۔ کوئی عرصہ پہلے مجھے یاد ہے ایک بچی نے اس طرح تھوڑا ایکسائٹمنٹ میں انگلش کو غلط بول دیا تھا، اپنے وہ ٹرپ پہ تھی، اس طرح ایک سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ وہ بچی ایک بڑے سائیکلوجیکل فیز سے گزری، اور اچھا اس عادت کی وجہ سے ایک بہت، جو میں نے پہلے بھی کہا، ایک بیماری لگتی، انسان سیلف ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ اپنے میں نہیں کھبے ہوئے، آپ لوگوں میں کھبے ہوئے، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو جب انسان اپنی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور دنیا کی طرف اس کی چیزیں متوجہ ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی یاد رکھنا پسند نہیں کرتے تھے جو ان کی ضرورت کی نہ ہو۔ حدیث کے حافظ تھے، ایسا نام یاد نہیں رکھتے تھے جس سے ان کا کوئی کنسرن ہو۔ کوئی ان کو آگے کوئی بات بتاتا، وہ اس کو اپنے ذہن میں سوچتے ہی، وہ کہتے ہیں میں سوچتا ہی نہیں ہوں، میں اپنی فکر سے نکالتا ہوں، کہیں میرا دماغ جو ہے وہ زنگ آلود نہ ہو جائے۔ اور اسی لیے آج ہمارے جو نوجوان ہیں، میں انہیں کہتا ہوں بزرگ نما نوجوان بنتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہر ٹائم ہم دوسروں کی ٹو میں لگے ہوئے، جیسے وہ گلی کے پرانے بزرگ ہوتے تھے نا، کونے پہ بیٹھ کے، چوک پہ بیٹھ کے بس دوسروں کے بارے میں بات کرنا، فلاں کے گھر میں بات کرنا، فلاں کے گھر کے والے سے بات کرنا، یہ وتیرہ ہم نے بنا لی ہے۔ اس چیز سے بچیں، تاکہ آپ جب اپنے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اوپر فوکس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ خود بہتر ہوں گے، اور کسی کی بری چیز شاید آپ کو ایک مثبت انداز میں نظر آئے۔ شکریہ۔